السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پارہ تبارک کہلاتا ہے۔ 8 رکعتوں میں آپ نے 11 سورتیں سنی۔ تو پہلی سورت سورہ ملک ہے، عام طور پر اس کو بھی لوگ تبارک ہی کہتے ہیں۔ تبارک پارے کا نام ہے، سورت کا نام نہیں، سورت کا نام ملک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شروع کرتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اس دنیا کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، جس نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا۔ دیکھیے موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جس طرح اس نے زندگی کو پیدا کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، کون اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اس کے مطابق ان کا حساب ہوگا اور ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی جنت بنائی ہے، اور اسی طرح جہنم بھی ہے، اس کے بھی درجے ہیں، جنت کے بھی درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر لوگوں کو بتایا کہ اس دنیا میں کیسے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو آپس میں کیسے تعلقات رکھنا چاہیے، یہ سب باتیں بتائی۔ انسانیت کی جامع میں رہ کر انسان کو اس دنیا میں زندگی بسر کرنا چاہیے۔ جو لوگ دوسروں کا حق چھینیں گے، دوسروں پر ظلم کریں گے اور دوسروں کے ساتھ ناروا سلوک کریں گے، ایسے تمام لوگوں کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ تو ہر انسان کو، بلکہ ہر مسلمان کو یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس سلسلے میں کیا ہے، یہ جان کر کرنا چاہیے۔ انسان بہت بڑی ترقی کرنے کے باوجود ایسا بھی ہوتا ہے، انسان بڑے بڑے دعوے کرتا ہے ترقی کے، لیکن آخری آیت میں اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، تم بتاؤ ارأیتم اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی زمین کی تہ میں چلے جائے اور پانی کے تم محتاج بن جاؤ تو تم کیا کرو گے، پانی کس سے مانگو گے تم، یہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے۔ اس لیے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ آیت پڑھ کر صحابہ کہتے تھے اللہ یاتینا بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہلائے گا۔ تو اتنی ترقی کے باوجود آج بھی محتاج ہے آدمی، جب پانی کم ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ پانی کا اسراف جائز نہیں ہے، چاہے پانی کو ہم بے قیمت سمجھتے ہیں، اور آج تو معلوم ہو گیا کہ پانی بہت قیمتی ہے، کیونکہ جب یہ بوتلوں میں آتا ہے تو اس کی قیمت 20 روپے 22 روپے ہوتی ہے۔ جو پانی کبھی پانی بے قیمت تھا، اس لیے آدمی بے تحاشا اسے خرچ کرتا تھا، صرف کرتا تھا، لیکن اسی زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کے آداب اور تعلیم دی تو 3 مرتبے سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے۔ تو صحابہ نے پوچھا پانی اگر زیادہ ہو تو آپ نے فرمایا وَإِن كُنْتَ عَلَى الْبَحْرِ، فرمایا اگر سمندر سے بھی تم وضو بناتے ہو تب بھی تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ پانی کا اسراف، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا جواب دینا ہے۔ دوسری سورت سورہ قلم ہے۔ قلم یہی ہے جسے ہم پین کہتے ہیں، یہی یہ بڑی اہم سورت ہے، اور قلم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تلوار کی وجہ سے اتنا ظلم نہیں ہوا، اتنی حق طلبی نہیں ہوئی جتنی قلم کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے قلم اٹھانے سے پہلے قلم کو پہچانو، کہا جاتا ہے۔ معمولی قلم ہے اور 2 روپے میں 5 روپے میں مل جاتا ہے، لیکن اس کے ذریعے آدمی کیا کیا لکھ سکتا ہے، کتنی گمراہی لکھ سکتا ہے، کتنی غلط فہمی پھیلا سکتا ہے، کس کی تصویر کیسے بنا سکتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون گزشتہ دنوں میں بار بار بنائے جاتے ہیں، کس شکل میں بنائے جاتے ہیں، کیا ڈراؤنی شکل ہوتی ہے، اور آپ کی تصویر دنیا کے سامنے اس طرح پیش کی جاتی ہے کہ آپ کے سر سے بم نکلتے ہیں اور اس دنیا کو خراب کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں۔ اس قسم کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، یہ سب قلم ہی کا کارنامہ ہے۔ تو قلم سے اس دنیا میں جتنے فتنے پھیلتے ہیں، پھیلائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ مضامین بھی ہیں، دیکھیے آپ، اچھے مضامین، برے مضامین، بیہودہ مضامین، فحش مضامین، غلط لٹریچر، جس کی وجہ سے نئی نسل گمراہ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، یہ سب قلم ہی کے ذریعے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قلم کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرماتا ہے قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لوگ لکھتے ہیں، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لوگ لکھتے ہیں، یہ کہا۔ تو اس طرح یہ سورج شروع ہوتی ہے، اور اس میں یہ قصہ بتاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آدمی کی نیت ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے، اور آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں کوئی اچھی عادت ہے تو اس کو باقی رکھنا چاہیے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اچھی باتوں کو۔ آپ دیکھیے ہمارے گھر میں جو کچھ ہوتا ہے، ہمارے ماحول میں جو ہوتا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، دیکھیے جو غلط ہے اس کو چھوڑ دیجیے، توبہ کیجیے اس سے، لیکن جو صحیح ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے، باقی رہنا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک باغ والوں کا، کھیت والوں کا قصہ بیان کرتا ہے کہ ایک کھیت تھا، اس کا جو مالک تھا
جس روز کھیت میں غلہ کاٹتا تمام لوگوں سے کہتا کہ کل غلہ کٹ رہا ہے، آپ لوگ آئیے، اپنی ضرورتیں تھیلیوں کے ساتھ آئیے، اپنی ضرورت کو لے جائیے۔ بچوں کو یہ بات ناپسند تھی کہ ہمارا باپ دیوانہ ہے، نادان ہے، یہ سارا غلہ ہمارے گھر آئے تو بکے گا، ہمیں زیادہ آمدنی ہوگی، فائدہ ہوگا، لیکن وہ باپ سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ باپ کا انتقال ہونے کے بعد ان بچوں نے طے کیا کہ ہم کسی کو خبر نہیں دیں گے، آدھی رات کو جائیں گے اور سارا غلہ کاٹ کر لائیں گے۔ تو یہ گئے آدھی رات کو، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہوا، یہ اپنا کھیت تلاش کرتے ہی رہ گئے، ان کو اپنا کھیت نہیں ملا، اور جب ملا تو پوری کھیتی کٹی ہوئی تھی، اس میں ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ نیک آدمی کے بچے تھے، جلدی سنبھل گئے، انہوں نے کہا یہ ہم نے بڑی برائی کی، ہم نے بہت ظلم کیا اور ہم گمراہ ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اس طرح سے انہوں نے توبہ اور مغفرت کی۔ لیکن اس واقعے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جو ان کے کھیت کو غائب کیا گیا یا ان کے کھیت کے غلے کو ختم کیا گیا، کذالک العذاب کہتا ہے اللہ، یہ عذاب ہے کہتا ہے۔ ہم عذاب کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان پھٹے گا، زمین پھٹے گی، کوئی چیز برسے گی غیر معمولی، اسے عذاب، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے کھیتوں سے غلے کا غائب ہو جانا یہ عذاب، کذالک العذاب، اور یہ عذاب ایسا ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، فرماتا ہے یہ چھوٹا عذاب ہے، آخرت کا جو عذاب ہے یہ بہت بڑا ہو، یہ فرمایا۔ اس کے بعد کی سورۃ سورہ حاقہ ہے، یہ بھی قیامت کا ایک نام ہی سمجھ لیجئے، جیسے واقعہ میں بتایا گیا کہ واقع ہونے والی ہے۔ الحاقہ کا معنی بھی یہی کہ قیامت حق ہے، قیامت ثابت ہوگی، کیونکہ قیامت کے بغیر کسی اچھے انسان کو اس کی اچھائی کا بدلہ ناممکن ہے، اور کسی برے انسان کو اس کی برائی کا بدلہ ناممکن ہے، اس لیے قیامت ضروری ہے، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ تو قیامت کے مختلف ناموں میں ایک نام یہ بھی ہے حاقہ، کہ قیامت کا واقع ہونا حق ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز کیا ہوگا، کس کا حساب کتاب کیسا ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور برے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، برے لوگوں کو کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا، پینے کے لیے کیا دیا جائے گا، اور نیک لوگوں کے انعام کیا ہوں گے، ان کا ذکر ہے اس صورت میں۔ اس کے بعد کی صورت معارج کہلاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قیامت کے بارے میں فرمایا، تو قیامت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کب ہے قیامت، پوچھتے ہیں، تو یہاں پہلی یہ شروع کی آیت ہی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس زمانے کا حساب کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں جبرائیل وغیرہ کے ساتھ، تو وہ دن اتنا بڑا ہے، وہ یہ ایک دن ہے جسے تم 50,000 سال شمار کرو، تمہارے پاس جو 50,000 سال ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ایک دن ہے۔ تو اس حساب سے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر 1000 سال گزر چکے ہیں، قیامت نہیں آئی، 1500 سال گزر چکے ہیں، تو یہ بڑی مدت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حساب سے، کیونکہ قیامت کے بارے میں بتایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، فرمایا قیامت کو انتظار میرا ہی تھا، میری نبوت کے بعد قیامت آئے گی، یہ آپ نے فرمایا، میرے بعد فوراً ہی قیامت آئے گی، جس طرح یہ 2 انگلیاں سٹی ہوئی ہیں، یہ فرمایا آپ نے۔ تو ہم سمجھتے ہیں 1500 سال ہو گئے، تو یہ ہمارے حساب سے 1.5 سال ہے، 1500 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر 50,000 سال کا ایک دن ہوتا ہے تو آپ حساب کر لیجئے، دن کا 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا۔ اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر بتایا، اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، کہا یہ لوگ بہت دور سمجھتے ہیں قیامت کو، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، حالانکہ ہم اسے بالکل نزدیک دیکھتے ہیں، نزدیک سمجھتے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا۔ اور قیامت کے روز کیا ہوگا، کامیاب کون لوگ ہوں گے، ان کا ذکر ہے سورہ معارج میں۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے، مختصر سورۃ نوح علیہ السلام کے نام پر۔ 950 سال انہوں نے نبوت کے فرائض انجام دیے، لیکن انہوں نے جو کچھ کام کیا اس کی تاریخ کو 1.5 صفحے کی صورت کے اندر بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے کس کس طریقے سے دعوت دی اور لوگوں کو اپنے طور پر ان کے گھر جا کر بلایا، آہستہ سے بلایا اور اعلان کر کے بلایا، جتنے طریقے ہو سکتے ہیں آدمی کے سمجھنے کے، سنبھلنے کے، ان تمام طریقوں کو نوح علیہ السلام نے استعمال کیا، لیکن قوم نے ان کا مذاق اڑایا، ان کو برے نام دیے اور ان کو گمراہ کہا، ان کو بے وقوف کہا، سب کہا قوم نے۔ 950 سال کا صبر آپ اندازہ لگائیے، 950 سال ایک پیغمبر جو اللہ کا سچا انسان ہوتا ہے، تو اس نے اخیر میں کہا انی مغلوب فانتصر، کہا رب میں ہار گیا، اب ان کی اصلاح کی مجھے کوئی توقع نہیں، اتنے مایوس ہوئے وہ، انہوں نے کہا ان کو تباہ کر دے کیونکہ ان کی اولاد بھی ایمان نہیں لائے گی۔ فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر جب تباہ کرنے کے لیے فرشتے آئے تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے گی، اس لیے فرشتوں کو آپ نے واپس کر دیا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے اور امت سے محبت دیکھیے، آپ نے عذاب کے فرشتوں کو واپس کر دیا، حالانکہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ ایسا بدترین سلوک کیا تھا۔
کہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت چوٹیں آئی، دانت ٹوٹ گئے، سر پھٹ گیا، سب کچھ تھا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کی دعوت کی زندگی میں، 23 سالہ زندگی میں، کیا اس سے سخت کوئی دن گزرا؟ یہی تو سب سے سخت دن ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی، طائف کے اندر تمہارے لوگوں نے میرے ساتھ جو کیا اس سے بھی وہ زیادہ سخت تھا. فرمایا تو ایسے لوگوں پر عذاب کے فرشتے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن آپ فرماتے ہیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی اولاد ایمان لائے گی، کیوں ان کو عذاب سے برباد کیا جائے. یہ فرمایا. تو یہ صورت 1.5 صفحے کے اندر بتائی گئی. اس میں ایک نقطہ دیکھیے آپ، حسن بصری کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں اللہ والے. ان کے پاس لوگ آتے تھے اپنے مسائل کو لے کر، اپنی مشکلات بتاتے تھے. تو ان کی مجلس میں ایک آدمی نے کہا کہ اولاد نہیں ہے، ایک آدمی نے کہا کہ مال و دولت نہیں ہے، ایک آدمی نے کہا ہماری کھیتی سوکھ رہی ہے، کہا ایک آدمی نے کہا ہمارے باغ میں یہ نہیں، پھل نہیں ہے. ان سب باتیں ہر ایک سے حسن بصری نے یہ کہا کہ تم استغفار کرو، توبہ و استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. تو اس کے بعد ایک آدمی جو موجود تھا اس نے کہا لوگ مختلف ضرورتوں کو لے کر آئے، پریشانیوں کو لے کر آئے، آپ نے سب کو ایک ہی دوا بتائی، ایک ہی علاج. تو انہوں نے سورہ نور کی آیت بتائی، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام نے یہی سکھایا کہ تم اپنے رب سے توبہ و استغفار کرو، تمہارا رب بہت زیادہ معافی دینے والا ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو بارش برسائے گا وہ، اور تمہارے مالوں میں برکت دے گا، اور تمہیں اولاد عطا کرے گا، اور تمہارے باغوں میں پھل کھلیں گے، اور تمہاری کھیتیاں لہلہائیں گی. یہ اس آیتوں سے انہوں نے استدلال کیا. اس کے بعد کی سورہ سورہ جن ہے. اس کے سے پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ احقاف میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات نے قرآن کو سنا، متاثر ہوئے، اور واپس جا کر انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا، اس کی تعلیمات کو پیش کیا اور اسلام قبول کرنے کے لیے بات کی. تو ان کے نام سے باقاعدہ ایک صورت ہے، اور جہاں انہوں نے قرآن سنا وہ مکے کے پاس مینا میں ایک جگہ ہے، وہاں مسجد بھی بنائی گئی ہے. اس میں دو باتیں آپ کو میں بتاؤں گا. ایک تو یہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے سوا آپ کسی کو بلا نہیں سکتے، کسی کا نام لے نہیں سکتے، کسی کے نام کا توڑا نہیں لگا سکتے، یا محمد بھی نہیں ہوگا، یا علی بھی نہیں ہوگا، کسی کا بھی نہیں ہوگا. ان المساجد للہ، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس میں سارے انسانوں کا، سارے مسلمانوں کا برابر ہے. ایک بات یہ کہی گئی. اس کے بعد دوسری بات یہ کہی گئی کہ عام طور پر لوگ جو جادو کا کام کرتے ہیں اور دوسرا یہ کرتوت کے کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے قبضے میں جن ہیں، وہ جن کے ذریعے ہم معلوم کرتے ہیں کہ ان کی بیماری کیا ہے اور کس نے ان کو جادو کیا، کیا کیا. جن ہم کو بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، جن کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. تو جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں اپنے کام کو ثابت کرنے کے لیے تو ان کا جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، نہ انسان کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم دیا ہے، نہ جن کو اس کا غیب کا علم دیا ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں، کہتے ہیں، یہ اپنی کمائی کرتے ہیں، پیٹ پالتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس کے بعد کی صورت مزمل ہے. یہ بالکل ابتدائی صورت ہے. آپ جانتے ہیں سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی آئی، اور یہ پوری صورتیں نہیں نازل ہوئی تھی. اقرا کی بھی 5 آیتیں آئیں. اس کے بعد دوسری صورت جو آئی یا ایھا المدثر کی آئی، اس کی بھی ابتدائی چند آیتیں تھیں. تو یا ایھا المزمل کی بھی چند آیتیں آئیں. اس کے بعد کی پوری صورت بعد میں دیر میں مکمل ہوئی، اس لیے اس میں مسائل بھی آتے ہیں. یعنی شروع میں جب آئی یہ بات صورت نازل ہوئی تو اس میں مسائل نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا بڑا لحاظ رکھا. یہ معلوم ہے آپ کو، ہم ہمیشہ کہتے ہیں رب العالمین ہے، اسے ہر انسان کا خیال ہے، اس کے آرام و راحت کو دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تہجد رات کی نماز اگر ہم سب مسلمانوں پر فرض کر دیں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے. کون لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے؟ وآخرون علم ان سیکون منکم مرضی، جو بیمار ہوں گے وہ نہیں پڑھ سکتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خیال کیا بیماروں کا، وہ نہیں پڑھ سکتے پوری رات نماز، اس لیے ان کو معاف کرتے ہیں. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور دوسرے کون ہیں؟ وہ راتوں میں ان کو اپنا رزق تلاش کرنا پڑتا ہے. ان کی نئی ڈیوٹی ہوگی، رات کا کام ہوگا. اگر یہ تہجد فرض کر دیا جائے ان پر تو ان کو کتنا حرج ہوگا اور اپنی کمائی کیسے کر سکیں گے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکل کر
مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوں گے اور اللہ کے دشمنوں کا حساب کرتے ہوں گے. اگر یہ سب تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر انجام کیا ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا؟ فقرؤوا ما تيسر منه. اس لیے تم کم سے کم جو ہو سکتا ہے یہ پڑھ کر نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو, اور جو بھی تم اچھا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا. اس کے بعد سورہ مدثر ہے. یہ مدثر مزمل کے بعد نازل ہوئی بھی کہتے ہیں. تو اس کی تعلیم بھی ایسی ہے جیسے اس کی ہے, ابتدائی آیتیں ہیں. تو اس میں ایک بات بتانے کی ہے, توجہ کی ایک بات ہے کہ جب لوگ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے, جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے, تو جہنم میں جانے والوں سے سوال کریں گے, ما سلککم فی سقر, جہنم میں کس چیز نے تمہیں داخل کیا, یہ پوچھا جائے گا. تو ان کا جواب آپ سن لیجئے. کہیں گے وہ, لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین, ہم کسی مسکین اور بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اس کی وجہ سے بھی آدمی جہنم میں جائے گا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم بیکار کی بحثوں میں پڑھ کر وقت ضائع کرتے تھے. یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے, قیامت پر ہم کو یقین نہیں تھا. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ, یہاں تک کہ موت آنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ تمام باتیں جو انبیاء نے کہیں سب سچ ہیں. اس کے بعد جب اتنی گمراہی میں انہوں نے زندگی بسر کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, فرماتا ہے اب کسی بھی شفاعت کرنے والے کی شفاعت ان کے حق میں کامیاب نہیں ہوگی, کیونکہ انہوں نے زندگی ایسی غفلت کے اندر بسر کی. اس کے بعد کی صورت قیامت ہے. قیامت کے بارے میں لوگ بہت شبہ کا اظہار کرتے تھے, ہر زمانے میں آج بھی کرتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے قیامت کے بارے میں کہ قیامت قائم ہوگی, ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس نے اچھا کیا ہے تو اسے اچھا بدلہ, رائی کے دانے کے برابر بھی اس نے برائی کی ہے اور اس نے توبہ نہیں کی ہے تو اسے بدلہ دیا جائے گا. تو لوگ مذاق میں یہ کہتے تھے, فرض ایک تو ناممکن ہے, مر کر آدمی سڑ گل جائے گا, مٹی میں مل جائے گا, اسے دوبارہ اٹھانا مشکل ہے. اور فرض کر لو اٹھایا بھی گیا تو حالت یہ ہوگی کہ کسی کا سر کا بھیجا الگ ہوگا, کسی کے سینے میں دوسرے کا دل رکھ دیا گیا ہوگا. اس قسم کا مذاق وہ کرتے تھے. کیا ضروری ہے کہ اسی کا دل اس کے سینے میں رکھا گیا ہو, اسی کا بھیجا اس کے سر میں رکھا گیا ہو؟ ایسا اعتراض کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ایک بات فرمائی, 1500 سال پہلے کے لوگ کتنا سمجھے ہوں گے معلوم نہیں, لیکن آج کا ہر انسان سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم دوبارہ جب انسان کو اٹھائیں گے تو ان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ تم اتنا جان لو ہمارے پاس اتنی قدرت ہے کہ ان کی انگلیوں کے نشان میں بھی فرق نہیں آئے گا. تو انگلیوں کے نشان کی کیا اہمیت رہی ہوگی 1500 سال پہلے, آج ہر انسان جانتا ہے ان کی اہمیت کیا ہے. کسی دو انسان کے نشان یہ ملتے نہیں, جڑوان بچوں کے بھی نشان بھی ملتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, تم سمجھتے ہو کہ ہم الٹا سیدھا زندہ کریں گے, ایسا نہیں. ان کی انگلی انگوٹھے کے نشان میں بھی فرق نہیں آئے گا, یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس میں بھی آخر آیت میں اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے, الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تم اس دنیا کے اندر بے شمار دیکھتے ہو, تو کیا اللہ تعالیٰ ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ تو یہاں بھی روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ سنتے تھے تو کہتے تھے سبحانک, بلا کہتے, اے اللہ پاکیزہ ہے تیری ذات, تو ضرور ایسا کرے گا. اس کے بعد کی صورت سورہ دہر ہے, اس کا دوسرا نام انسان بھی ہے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز کی دوسری رکعت میں پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے, بخاری وغیرہ کی روایت میں. اس میں جنت والوں کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے. اور پہلی صورت میں الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے, اس میں جہنم والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, ان سے کیا سوال جواب ہوگا, اور جہنم والے کس طرح روئیں گے تڑپیں گے, وہ ہے سورہ سجدہ میں. اور اس صورت میں نیک لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور انہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نوازے گا, کس کس انعام سے, اس کا ذکر ہے. اخیر صورت جو آج پڑھی گئی مرسلات ہے, تو اس میں فرشتوں کے کام کیا کیا ہے اس دنیا کے اندر, اللہ تعالیٰ نے کن فرشتوں کو کن کام کے لیے مقرر کیا ہے, اس کو بتایا گیا. اس میں ایک آیت اگر آپ نے توجہ سے غور کے ساتھ سنی ہوگی تو بار بار ایک آیت آئی, ویل یومئذ للمکذبین, قیامت کے روز جھٹلانے والوں کا انجام بہت برا ہوگا, جھٹلانے والے جہنم کے مستحق قرار دیے جائیں گے, کہا اللہ تعالیٰ.
بار بار یہ آیت آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو پیش کرتا ہے, کہتا ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر انسان کی آنکھ کھلنا چاہیے, اس کے دماغ کے دریچے کھل جانا چاہیے کہ واقعی یہ حق ہے, اللہ تعالیٰ کی بات حق ہے. انبیاء اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں, انبیاء کا پیغام سناتے ہیں, اسے ہمیں جاننا چاہیے, ماننا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن یہ سب سننے کے باوجود جو لوگ نہیں کریں گے ان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل یومئذ للمکذبین. کتنی بار یہ آیت آتی ہے, اس میں گن کر آپ دیکھ لیجئے. ویل کا معنی جہنم خود بھی ہے, ہلاکت اور برائی بھی ہے, کہ جن لوگوں نے جھٹلایا, انبیاء کی تعلیم کو جھٹلایا, آسمانی کتابوں کی بات کو جھٹلایا, ان کے لیے اس دن بڑی تباہی ہے, بڑی بربادی ہے اور جہنم ہے. یہ فرمایا اخیر رکوع میں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام اور برے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب. اور برے لوگوں نے کس کس طریقے سے برائی کی ان کا ذکر کر کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے انسان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے کتنی نشانیاں پیدا کی پوری دنیا کے اندر, کائنات کے اندر, بڑی نشانی چھوٹی نشانی ہر جگہ. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون, اگر تم دنیا کو نہیں دیکھ سکتے, تم اندھے ہو اور دنیا کا سفر نہیں کر سکتے, تو اپنی ذات کے اندر دیکھو. وفی انفسکم, پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ تم اپنی ذات کو دیکھو, کیا یہ بھی تم نہیں کر سکتے؟ پوچھتا ہے. اتنا سب ہم نے انتظام کیا تمہاری اصلاح کے لیے, تمہاری ہدایت کے لیے, اس کے باوجود بھی تم بھٹکتے رہے اور اپنے آپ کو جہنم کے لائق ہی تم نے رکھا. تو آخر آیت میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اتنی نشانیوں کے بعد اب کون سی بات باقی رہ گئی ہے جو تم کو بتائی جائے اور تم اسے دیکھ کر حق کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کرو. تو یہاں بھی اخیر میں یہ آیت جب سنی جاتی ہے تو روایت میں آتا ہے آمنا باللہ, کہتے ہیں اے اللہ ہمیں کسی نئی نشانی کی ضرورت نہیں ہے, جتنی باتیں تو بتا چکا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے, ہمارا پورا یقین ہے کہ تیرا ہر فرمان حق ہے, اور جو کچھ تو نے بتایا اور تیرے نبیوں نے جو کچھ فرمایا یہ سب ہو کر رہے گا, اس دنیا میں بھی ہو کر رہے گا, آخرت میں بھی ہو کر رہے گا. تو اس آیت پر فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ یہ پارہ ختم ہوتا ہے. اب صرف قرآن شریف کا ایک پارہ باقی رہ گیا ہے. انشاءاللہ کل آپ اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمیں کہنے والا اور سننے والے سے بڑھ کر عمل کرنے والا بنائے اور ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے, ہماری ذلت کے دور کا خاتمہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عروج و اقبال نصیب فرمائے, ہمیں ہر قسم کی پریشانی اور مجبوری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہماری ہر جائز خواہش کی تکمیل کا سامان فراہم فرمائے. ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفا کاملہ نصیب فرمائے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے, انہیں جنت الفردوس الاعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے. زمین کی ہر آفت اور آسمان کی ہر بلا سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.